بچوں کی ضد کے آگے ماں باپ کو نہیں جھکنا چاہیے، خاص کر جب ماں باپ جانتے ہوں اس ضد کو مان لینے سے کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک ماں کی فریاد جو رو رو کر مجھے بتا رہی تھی، اور آپ کو ایک ماں کی تڑپتی روح کو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو بلکتی چیخیں سناتا ہوں اور آپ کو ایک ماں کی بے بسی محسوس کرواتا ہوں۔ عید کے چند دن پہلے ایک ماں کی فریاد مجھے کہنے لگی، میں اس کو بھول نہیں پا رہی۔ مجھے لگا یہ لڑکی اپنی کسی محبت کے بارے میں بتانے والی ہے۔ میں نے لہجہ تھوڑا سخت کیا، دیکھیں میڈم، اگر آپ نکاح سے پہلے والی محبت میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو پلیز میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں نہیں جانتا تھا وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں فارس سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک ماں ہوں اور آپ کو ایک ماں اپنی محبت بتانا چاہتی ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک تصویر مجھے موصول ہوئی۔ وہ تصویر ایک 14 سال کے بہت پیارے بچے کی تھی۔ وہ بچہ شہزادہ تھا، بہت خوبصورت، بہت پیارا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ میرا لخت جگر، یہ میرے دونوں جہاں، میرا بیٹا ہے۔ میں نے ماشاءاللہ کہا، بہت پیارا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مجھے ایک یونیفارم، ایک اسکول بیگ، کتابیں، سب کی تصویریں بھیجیں۔ سر فارس، دیکھیں نا، یہ میرے بچے کے اسکول کی چیزیں۔ میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ سر فارس، میرا بیٹا یونیفارم صاف ستھرا رکھتا تھا، بہت لائق تھا اسکول میں، ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اسے؟ سر جی وہ رونے لگی۔ سر جی، میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ چیخنے لگی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری آنکھ سے آنسو چھلکا، میری گود میں پڑی ہوئی کتاب پہ گرا۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ کیا ہوا تھا آپ کے بیٹے کو؟ کیسے ہوا؟ سر جی، ہم نے پہلے کبھی قربانی نہیں کی تھی۔ اس بار وہ بضد تھا کہ امی ہم نے قربانی کرنی ہے، بکرا لے کر آئیں۔ حالات ایسے تھے، نہیں لا سکتے تھے، لیکن اس کی ضد تھی، کزن لوگوں نے لیا ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ خیر، ہم نے بکرا خرید لیا، عید سے کوئی 2 ماہ پہلے۔ پھر ضد یہ کر رہا تھا کہ مجھے موٹر بائک لے کر دیں۔ ضد تو وہ پچھلے 1 سال سے کر رہا تھا، لیکن میں اسے منع کر دیتی۔ وہ اداس ہو کر چپ ہو جاتا۔ وہ مجھے روز بتاتا، آج اس کے فلاں کے کزن نے بائک لی ہے، آج اس کے فلاں کزن نے نئی بائک خریدی۔ میں کمزور پڑ جاتی۔ میرے شہزادے کا پتہ نہیں کتنا دل کرتا ہے موٹر سائیکل لینے کا۔ میں پھر خاموش ہو جاتی، کہتی جب کالج جایا کرو گے لے دوں گی۔ لیکن وہ بہت ضد کرتا، امی لے دو نا۔ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا، مجھے لاڈ کرتا۔ میں ماں ہوں نا، اس کا ماتھا چوم کر کہتی، اچھا کمیٹی نکلے گی تو لے دوں گی۔ وہ مسکرانے لگا، ٹھیک ہے امی۔ بہت محنتی تھا، گھر کے چھوٹے چھوٹے سارے کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بابا ایک دن کچھ پریشان تھے، پاس آیا، کہنے لگا، بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں اچھے نمبروں میں پاس ہو رہا ہوں، پڑھ لکھ کر ایک بڑا آفیسر بن جاؤں گا، پھر ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ پاپا کے ساتھ بیٹھا، پاپا کو حوصلہ دے رہا تھا۔ میں دیکھ کے مسکرانے لگی، چھوٹا سا ہے لیکن کتنا سمجھدار ہے۔ وہ 8ویں میں فرسٹ آیا تھا، بہت خوش تھا۔ اس کی ضد دن بدن بڑھنے لگی، امی موٹر بائک لے دینا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا، رونے لگا۔ میں نے اسے مارا بھی، ڈانٹا بھی، لیکن وہ بضد تھا، مجھے لے کر دیں موٹر بائک۔ وہ رو رہا تھا، اداس تھا۔ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، کمیٹی نکلی ہے، شہزادے کو موٹر بائک لے دیتے ہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ابھی بچہ ہے، 2-4 سال رک جاؤ، لے دیں گے۔ لیکن میں تو ماں تھی، میں نے کہا وہ پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہے، لے دیں۔ خیر میری ضد پر شوہر نے بائک لے دی۔ وہ بہت خوش تھا، خوشی میں میرے سینے سے لگ گیا۔ وہ بائک کو بہت صاف ستھرا رکھتا۔ اس نے دعائے سفر بھی یاد کر لی۔ میں نے پوچھا، کیا یاد کر رہے ہو؟ کہنے لگا، ماما سفر پہ جانے کی دعا۔ جب بھی گھر سے نکلتا بائک لے کر دعا پڑھتا سفر کی۔ بہت خوش تھا، گھر آتا بائک کو اچھے سے صاف کرتا۔ میں اس کو بہت سمجھاتی تھی، بابا بھی اسے بہت سمجھاتے تھے، بائک تیز نہیں چلانی، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا۔ وہ خود بہت سمجھدار تھا، مسکرا کر کہتا، بابا میں پاگل نہیں ہوں جو ایسا کروں، مجھے پتہ ہے بائک آہستہ چلاتے ہیں۔ وہ قربانی کے بکرے کے پاس بیٹھ جاتا، اسے ہاتھ سے چارہ کھلاتا، اس سے باتیں کرتا۔ پھر مجھے کہتا، امی میرا ایک دوست ہے، وہ بیچارہ بہت غریب ہے، اس بار نا میں گوشت اس کو بھی دوں گا۔ میں مسکرا کر کہا، اچھا میرے بچے، جس کو تیرا دل ہوا دے دینا۔ وہ سب کو بتاتا، اس بار ہم نے قربانی کرنی ہے۔
بہت خوش تھا بکرے کے ساتھ۔ ایک دن یوں ہوا، میں اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر کے پاس دکان وہاں کچھ لینے بھیجا۔ جب بیٹے کو پتہ چلا تو مجھ سے لڑنے لگا، بہنا کو کیوں دکان پہ بھیجا ہے؟ میں ہوں نا سارے کام کرنے کے لیے، مجھے کہا کرو۔ ماما آج کے بعد بہنا کو نہ بھیجنا کہیں بھی۔ پھر عید سے 20 دن پہلے اس کا کزن جو اس کا ہم عمر تھا وہ ہمارے گھر آیا۔ کہنے لگا، آنٹی شہزادے کو میرے ساتھ بھیجیں، ہم پھپھو کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا بائک کون چلائے گا؟ تو کزن کہنے لگا میں خود چلاؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹی روڈ سے دھیان سے جانا۔ وہ مسکرا کر بولا، آنٹی تم فکر نہ کرو، ہم دھیان سے جائیں گے۔ جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، ماما آج میرے لیے آلو والا پراٹھا بنانا، میں رات کو گھر آ کر وہی کھاؤں گا۔ اس کو بہت بہت پسند تھا آلو والا پراٹھا۔ میں نے دعا دی، اچھا اللہ خیریت کرے، جاؤ دھیان سے جانا اور جلدی آ جانا واپس۔ وہ تیار ہوا، نئے کپڑے پہنے، کہنے لگا آ کر میں نے عید کی شاپنگ بھی کرنے جانا ہے۔ میں نے دعا دی اور رخصت کیا۔ شام ہونے کو تھی، میں نے آلو ابالے، اس کے لیے 2 پراٹھے تیار کیے اور رکھ دیے۔ اس کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر اس کا کزن، اس کے دماغ میں شرارت سوجی، اس نے بائک پہ ون ویلنگ شروع کر دی۔ میرا بیٹا ڈرا ہوا پیچھے بیٹھا تھا، اسے کہہ رہا تھا ایسا نہ کرو، لیکن کزن بھی بچہ تھا، وہ ایک ٹائر پہ بائک فل سپیڈ پہ چلا رہا تھا۔ پھر کیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک ڈمپر ٹرک آیا، میرے بچے کو کچل کر چلا گیا۔ کزن تو بچ گیا، میرا بچہ، میرا لخت جگر مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ منڈا ابھی تک نہیں آیا، پراٹھے ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر کہے گا گرم کر کے دو۔ میں اس کا فون ڈائل کر رہی تھی، نمبر بند آ رہا تھا۔ اس کی پھپھو کا فون آیا، پتہ چلا تو وہ وہاں گئے ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی، دل گھبرانے لگا، عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ اس کے پاپا کو فون کیا، پاپا نے فون نہ اٹھایا۔ میں دروازے پر بیٹھ گئی جا کر۔ میں گلی میں دیکھنے لگی، ننگے پاؤں تھی۔ کزن کے گھر گئی، پوچھا بچے ابھی تک نہیں آئے؟ سب نے کہا ہم بھی پریشان ہیں۔ میں اداس ہو گئی۔ پھر قیامت گزری، ایک ایمبولینس ہمارے گھر کے سامنے آ کے رکی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، اس کی لاش میرے سامنے تھی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا تھا، وہ سو چکا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہائے میرے لال، بنا کھانا کھائے بنا ہی سو گیا۔ اٹھ، میں تیرے لیے پراٹھے گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں کچن میں گئی، پراٹھے گرم کر کے لائی۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے شہزادے کو بہت آواز دی، شہزادے اٹھنا، کھانا کھا لے، بھوکے تم کو نیند بھی نہیں آتی، اٹھ جا۔ میری دہائی وہ نہیں سن رہا تھا، وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ میں بلک بلک کے روتی رہی، اسے اللہ کے واسطے دیتی رہی، اٹھ جا۔ وہ میری ایک نہ سن رہا تھا۔ پھر میرے سامنے اسے منو مٹی تلے دفنا آئے۔ میں اس کی ایک ایک چیز کو سینے لگائے رو رہی ہوں۔ وہ میرے دل کا سکون تھا۔ فارس سر، ایک اور بات بتاؤں آپ کو اس کی، وہ آپ کی کہانیاں پڑھا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھ جاتا، پھر مجھے آپ کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ کہانیاں پڑھتے پڑھتے رونے لگتا، میں بھی آپ کی کہانی سن کر رونے لگتی۔ پھر وہ کہتا، امی فارس چاچو کیسے ہوں گے، کیسے یہ سب لکھ لیتے ہیں؟ میں اسے سمجھاتی، دیکھو فارس چاچو زندگی کو کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ اداس ہو جاتا۔ مجھے کہتا، ماما فارس چاچو کو اتنے میسج کرتا ہوں، وہ میرے میسج کا جواب ہی نہیں دیتے، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ اس نے آپ کو نہ جانے کتنے آئی ڈی سے میسج کیے تھے، لیکن آپ نے اس کے کسی ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ آپ کو پڑھتا تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کی زندگی میں میسج کا رپلائی نہیں دیا تھا۔ آج دیکھو نا فارس سر، وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ نے بھی میسج کا رپلائی کر دیا۔ وہ آج زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ میری آنکھ نم ہوئی، میں نے معافی مانگی۔ مجھے سینکڑوں لوگ میسج کرتے ہیں، میں ہر کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے نام کی سب آئی ڈی دیکھی، اس نے نہ جانے کتنے میسیجز کیے ہوئے تھے۔ فارس چاچو آئی لو یو، فارس چاچو آپ بہت اچھے ہیں۔ میری آنکھ نم تھی۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی تھی، میرے لاڈلے باہر آ جا، دیکھ آج تیرے سر فارس نے میسج کا جواب دے دیا ہے، باہر آ، اللہ کے لیے باہر آ جا، قبر سے دیکھنا تیرے فارس سے بات کر رہی ہوں، آنا تو بھی بات کر، آنا آ کر۔ فارس سر، میں سارا دن قبر کے پاس بیٹھی آپ کی آنے والی نئی کہانیاں اسے پڑھ کے سناتی ہوں، اسے کہتی ہوں واپس لوٹ آ۔ اب آپ یوٹیوب پہ کہانی دیتے ہیں، میں اسے آپ کی آواز بھی سناتی ہوں، وہ میری ایک بھی نہیں سنتا۔
وہ اب لوٹ کر آتا ہی نہیں۔ میں بہت پچھتاتی ہوں، میں کیوں کمزور ہو گئی تھی، میں نے کیوں اس کی بات مان لی تھی۔ وہ تو بچہ تھا نا، میں نے کیوں اس کو بائک لے کر دی، میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں اس کی ضد کے سامنے نہ جھکتی تو وہ آج میرے ساتھ ہوتا۔ میں سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کو بائک نہ لے کر دیا کریں، آپ کا خیال رکھیں۔ بچے نادان ہوتے ہیں، وہ عقل سمجھ نہیں رکھتے، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی کسی ایسی ضد کے سامنے کمزور نہ پڑیں جس پہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ جیسے آج میں تڑپ رہی ہوں، پچھتا رہی ہوں، کاش میں نہ مانتی بیٹے کی بات۔ سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، اپنے ناسمجھ بیٹوں کو اکیلا نہ بھیجا کریں، بائک دے کر ابا کا خیال رکھا کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ فارس اتنا کہے گا، اس بہن کی فریاد سن لیں اور اپنے بچوں کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں کہ بعد میں اس بہن کی طرح پچھتانا نہ پڑے۔ زندگی موت تو اللہ کی رضا سے ہے، لیکن اللہ نے سوچنے سمجھنے، اچھے برے کی پہچان بھی ہم کو عطا کی ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے سمجھداری سے کام کر لیا جائے۔